فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجمع السحرہ، اور جمع کر دیے گئے جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کے مقرر وقت پر۔ وقیل للناس، اور کہا گیا لوگوں سے، هل انتم مجتمعون، کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو؟ وہ لعلنا نتبع السحرہ، ہو سکتا ہے کہ ہم پیروی کر لیں ان جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ غالب آنے والے ہو گئے۔ فلما جاء السحرہ، پس جب آئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون کو کہا، ائن لنا لاجرا، کیا ہمیں کو اجرت بھی ملے گی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آنے والوں میں سے ہوئے تھے۔ قال، تو فرعون نے کہا، نعم، جی ہاں، وانکم، اور بے شک تم، اذن اس وقت تو، لمن المقربین، میرے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال لهم موسیٰ، تو ان کو کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، القوا، تم پھینکو، ما انتم ملقون، جو تم پھینکنے والے ہو۔ فالقوا حبالهم عصیهم، تو بس انہوں نے پھینکی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم ہے، انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ فالقى موسیٰ عصاہ، تو پھر پھینکا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو۔ فاذا ہی، تو پس فوراً ہی وہ تلقف، نگل گئی، ما یأفکون، جو وہ جھوٹ گھڑ کے لائے تھے۔ فألقی السحرة ساجدین، پس سجدے میں ڈال دیے گئے تمام جادوگر۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے ہیں جو جہانوں کا پروردگار ہے حقیقی، رب موسیٰ و ہارون، اور وہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ایک بادشاہ کے کہنے کے اوپر پورے علاقوں سے جو ماہر جادوگر تھے ان کو جمع کر لیا گیا۔ ان کی تعداد کیا تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، جس میں سے کسی ایک کے اوپر اس اعتبار سے اعتماد کرنا کہ دوسرے کی تردید ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو یہاں قرآن پاک میں لفظ استعمال کیا گیا السحرہ، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے جمع مکسر کے اندر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کثرت کے یعنی ایک جتھا جو ہے اس کے اوپر کثرت بولا جاتا ہے۔ تو یعنی بہت سارے جادوگروں کو جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لایا گیا، اور دن مقرر ہوا، اور وہ دن کون سا تھا؟ یوم الزینہ، جو سالانہ ان کا کوئی میلہ ٹھیلا ہوتا تھا، جس کے اندر وہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے، اور کھیل کود کے لیے وہ دن مقرر تھا۔ وہی دن اور چڑھتے وقت، یعنی جب سورج نکل رہا ہے، خوب روشنی ہو رہی ہے، اس وقت کا یہ وقت مقرر ہوا۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں بھی اعلانات ہوئے اس کے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اور مجمع اکٹھا ہو جائے۔ تو فرعون نے کہا، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، یہ جادوگروں سے مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں اگر یہ غالب آ گئے تو ہم اس کی بات مان لیں گے۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، جب وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو فرعون کو کہنے لگے، ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، ہمیں اجرت ملے گی نا اس کی؟ عام طور پہ ہوتا ہے کہ بادشاہ یا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آئیں تو ایسے ہی سمجھیں کہ آنا جانا بھی اپنی طرف سے ہی لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بسا اوقات وہ جمع پونجی بھی ضبط کر لی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کو اجرت اس کی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ پھر فرعون کے سامنے دم لینا جو اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے۔ تو پہلے اجرت اس کا تقاضا کیا۔ قال نعم، اس کا مطلب وہ پروفیشنل تھے اور وہ یہ کام کیا کرتے تھے، یہ جادوگری کا اور یہ سارا۔ تو اس پر فرعون نے کیا کہا، قال نعم وانکم اذا من المقربین، اجرت تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، تم ہمیشہ کے لیے میری سلطنت کے حصے دار بن جاؤ گے، میرے قریبیوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد یہ سارا نظام چلانا مل کے یہ ہم کریں گے۔ تو قال لهم موسیٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے فرمایا، یعنی سامنے آ گئے سارے، تو کہا، ما انتم ملقون، الکو، تم پھینکو، یعنی جو تم اظہار کرنے والے ہو، کیونکہ یہ تو کنفرم تھا کہ وہ جادوگر تھے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلط فہمی کا شکار تھے کہ یہ بھی جادوگر ہیں۔ فالقوا حبالهم عصیهم، تو انہوں نے اپنی، کیونکہ جادو کیا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے، کیا نام ہے ان کا معجزہ، تو لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، تو انہوں نے بھی اسی طرح کی چیزیں لے کے آئے، یعنی اپنی لاٹھیاں اور رسیاں لے کے آئے اور اس کو پھینکا، اور وہ اسی طرح سانپ بن کے دوڑنے لگ گئیں۔ اب وہ یہ مرحلہ ایسا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا،
اور یہ خوف ایسا تھا جس کا ہم ذکر کچھ پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے جی، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اے موسیٰ علیہ السلام کہ آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی لاٹھی کو پھینکا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بات واضح کتنی کی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی قسم اٹھانی ہے وہ صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، غیر اللہ کے نام کی قسم اس میں پیو کی قسم، ماں کی قسم، ٹھیک ہے، یا اسی بچوں کی قسم یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ان کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی. فرمایا قسم اٹھانے سے پہلی تو بات یہ ہے گریز کرو، اگر اٹھانی پڑ جائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم اٹھانی، کسی دوسرے کے نام کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی. تو اس نے فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی. یہ جو جادوگر تھے انہوں نے کس کی، یعنی فرعون. یعنی اگر جھوٹے ہیں تو فرعون. اب یہ بہت بڑی چیز تھی، ایک تو مقابلے میں ہار جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز تھی، اور دوسری پھر مقابلے کے اندر ہارنے کے لیے انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی فرعون کی عزت کی قسم. یعنی فرعون گیا سارے کا سارا اگر یہ جادوگر ہار جاتے ہیں تو انا لنحن الغالبون. اور اس میں دوسری چیز یہ تھی کہ یہ پری پلان بھی نہیں تھا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی کوئی بات چیت ہو چکی تھی. اگر ایسا ہوتا تو پھر فرعون کی عزت کی قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. فرعون کی عزت کی قسم اٹھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے آپس میں، اور یہ جو جادوگر آئے تھے ان کا آپس میں کوئی تعلق اس اعتبار سے نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے کسی نے سیکھا ہو یا اس مقابلے کے اندر ان کی کوئی آپس میں گفت و شنید ہوئی ہو. تو فالقا موسیٰ عصاہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا. فیضا ہی تلقف ما یأفکون، تو وہ جو کچھ لے کے آئے تھے وہ سارے کے سارے کو نگل گیا. قول کیا السحرۃ ساجدین. اب جادوگر تھے وہ تو اس فیلڈ کو سمجھتے تھے کہ یہ اگر جادو ہوتا تو ایک وقتی طور پہ کیا ہوتا کہ یہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں غائب ہو جاتی اور اس کے بعد یہ ساری ذکر ہو جاتی، یعنی نظر آ جاتی یا مل جاتی، کہیں نہ کہیں سے اسی جگہ سے مل جاتی، کہیں اور سے مل جاتی. لیکن جادو کے اندر یہی ہو سکتا ہے. لیکن جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی ہے، نہ وہ رسیاں دوبارہ ملی ہیں، نہ کہ ان کا پتہ ملا ہے کہ وہ کہاں گئی. وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی پھینکی تھی اس کو سارے کا سارا اس کو نگل لیا گیا. اور پھر ایک سانپ نے ان سب کو نگل کیسے لیا، پھر دوبارہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا وہ اسی طرح بن گیا اور وہ ساری کی ساری لاٹھیاں کیا ہو گئی، غائب اور ختم ہو گئی. تو جادو کے اندر یہ ممکن ہے تھا ہی نہیں. وہ جادو کی فیلڈ کو جاننے والے تھے. جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہے. فألقی السحرۃ ساجدین. اور یہ اتنا ایموشنل کہہ لیں کہ وقت تھا ایسا، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے دلوں کے اندر یہ چیز روب دبدبہ اسلام کا ڈال دیا اور محبت ڈال دی اور سمجھ لیا انہوں نے دین کو، جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، کہ فوراً بغیر کسی نتیجے کے اعلان کے انہوں نے فألقی السحرۃ ساجدین اپنے ہتھیار ڈال دیے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مان لیا اور سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین. ہم تو دھوکے میں تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معروف کیا گیا کہ یہ جادوگر ہیں، حالانکہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بھی رسول تو آتے رہے تھے نا، ان کے معجزات کا ذکر تھا، تو معجزے کا تو کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ سارے اکٹھے ہو کے جب اس کا مقابلہ نہیں کر پائے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حقیقی رسول ہیں، یہ جادو نہیں ہے. رب موسیٰ و ہارون، اس لیے مزید آگے اس کو تاکیداً یہ ذکر کیا کیونکہ رب العالمین تو فرعون بھی کہتا تھا. فرمایا ہم اس رب کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا اور جناب ہارون علیہ السلام کا رب ہے. مزید یہ واقعہ صدق اللہ العظیم.